بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ فَإِذَا حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ أَخَذُوا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْخَبَبِ فَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ كُرِهَ لِلنَّاسِ أَن يَجْلِسُوا قَبْلَ أَن يُوضَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ قَالَ الَّذِي يَزْعُمُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ ثُمَّ يُحَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ وَيُسَلَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ وَمَنِ اسْتَحَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سُمِّيَ وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور جب وہ اس کو رکھیں گے چارپائی پر تو اس کو پکڑیں گے اس کے چاروں چارپائی کے ساتھ اور اس کو لے کر چلیں گے جلدی کے ساتھ، نہ کہ بھاگتے ہوئے۔ اور جب وہ پہنچیں گے قبر تک تو ناپسند ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بیٹھ جائیں میت کو لوگوں کی گردنوں سے اتارنے سے پہلے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور اس کو لحد بنایا جائے گا اور میت کو داخل کیا جائے گا اس طرف سے جو قبلہ کی جانب ملی ہوئی ہے۔ اور جب اس کو اس کی لحد یعنی قبر میں رکھا جائے گا تو رکھنے والا یہ کہے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور وہ میت کو قبلہ کی جانب کر دے گا اور گرہ کو کھول دے گا اور کچی اینٹوں کو برابر کر دے گا قبر پر، اور مکروہ ہے پکی اینٹیں اور لکڑی، اور کوئی حرج نہیں ہے بانس میں۔ پھر مٹی کو ڈالا جائے گا اس قبر پر اور قبر کو کوہان نما بنایا جائے گا اور اس کو چکور نہیں بنایا جائے گا، اور جو شخص چیخا ہو پیدائش کے بعد تو اس کا نام رکھا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر جنازہ پڑھا جائے گا، اور جو نہیں چیخا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو دفن کر دیا جائے گا اور اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے اس سے پہلے جنازے کا طریقہ تھا وہ ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اب جب جنازہ ادا ہو گیا ہے اب میت کو لے کر جانا ہے قبر میں دفنانے کی طرف۔ تو وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ میت کو چارپائی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اب اس کے جو چاروں پائے ہیں یعنی جو اس کے جو چار ٹانگیں ہوتی ہیں اس چاروں ٹانگوں سے اٹھائیں گے اور لے کر پھر آپ قبر کی طرف جائیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ اس کے جو قوائم اربع، قوائم مطلب ہوتا ہے قائم کی یہ جمع ہے، کھڑے ہونے والی چیز، تو جس کے اوپر وہ چارپائی کھڑی ہوتی ہے مطلب اس کی جو چار ٹانگیں ہیں اس چار ٹانگوں سے پکڑیں گے اس کو اور اس کو لے کر جائیں گے۔ وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ، اور جلدی سے لے کر جائیں گے، یعنی تھوڑی سی جو رفتار ہے وہ تیز ہو لیکن اتنی تیز نہ ہو کہ آپ دوڑ کر جائیں، ایسا کرنا ناپسند ہے۔ فرما رہے ہیں وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ، اور اس کو لے کر جائیں گے مسرعین جلدی کے ساتھ، دون الخبابی بھاگتے ہوئے لے کر نہیں جانا۔ اب اس کے بعد جب قبر تک پہنچیں گے فَإِذَا بَلَغُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ، جب اس کی قبر تک پہنچیں گے تو ناپسند ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بیٹھ جائیں اس میت کو لوگوں کی گردنوں سے اتارنے سے پہلے، مثلا چونکہ وہ جنازہ اٹھایا ہوتا ہے چارپائی کے اوپر، اب اس کو اتارنے سے پہلے ان جنازے کو نیچے زمین پر رکھنے سے پہلے چارپائی کو لوگوں کا بیٹھنا یہ ناپسند ہے۔ یہ صرف حنفیہ کے نزدیک ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک لوگ اس سے پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ناپسند ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں قبل اس کے کہ جو مرد ہیں ان کی گردنوں سے جنازے کو اتارا جائے، جنازے کی چارپائی کو، اور قبر کو کھودا جائے گا اور اس کو لحد بنایا جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحد اور دوسری ہے شق۔ شق یہ وہی والی قبر ہے جو کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ قبر کو سیدھا چوڑا اس طریقے سے کھودا جاتا ہے اور اندر ایک گڑھا ہوتا ہے جس میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری قبر ہے جس کو لحد کہا گیا ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لحد یہ کہتے ہیں بغلی قبر کو، مطلب ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر سے سائڈ سے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور میت کو اس کے بغل کے اندر داخل کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر مٹی نرم نہ ہو، نرم اور بھربھری نہ ہو کہ اگر آپ اس سے بغلی قبر کھودتے ہیں تو اوپر والی مٹی نیچے نہیں گرتی ہے، تو پھر تو مستحب یہی ہے کہ آپ بغلی قبر کھودیں۔ لیکن اگر مٹی نرم ہے، بھربھری ہے
اور اس میں یہ خدشہ ہے کہ قبر بیٹھ جائے گی تو پھر جو ہماری طرح کا رواج ہے اسی طریقے سے جو عام قبر ہے یہ کھودی جا سکتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قبر کھودا جائے گا اور اس کو لحد بنایا جائے گا اور میت کو اس طرف سے داخل کیا جائے گا جو قبلے کی جانب سے، یعنی میت کو آپ قبلے کی طرف رکھیں اور پھر قبلے کی طرف سے آپ میت کو پھر اس قبر کے اندر آپ اتاریں چوڑائی کے رخ میں۔ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ، جب اس میت کو قبر کے اندر رکھا جائے گا تو جو رکھنے والا ہے وہ یہ کہے گا، قال الذي يزعه، جس نے میت کو قبر میں اتارا ہے وہ یہ والی دعا پڑھے گا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ جب آپ نے اس کو اتار دیا ہے قبر میں، وَيُوَجِّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، تو اس کا آپ رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میت کو جو قبر کی دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ آپ اس کو ٹیک لگائیں اور اس کا جو پورا رخ ہے اس کو آپ قبلے کی طرف کر دیں۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف چہرہ پھیر دیتے ہیں قبلے کی طرف، باقی جسم قبلے کی طرف نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کا جو پورا رخ ہے وہ آپ نے قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اس میت کو قبلہ کی طرف کر دیا جائے گا۔ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةَ، اور اس کی جو گرہ باندھی تھی اس گرہ کو کھول دیا جائے گا، کیونکہ گرہ باندھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کفن کھلے نہ، تو اب تو یہ مقصد پورا ہو چکا ہے، میت کو آپ حفاظت کے ساتھ قبر تک لا چکے ہیں، تو اس لیے اب گرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ نے گرہ باندھی تھی یہ آپ نے پیٹ کے پاس سے باندھی تھی، پاؤں کے پاس سے باندھی تھی، سر کے پاس سے باندھی تھی، اب یہ تینوں کی تینوں گرہیں یہ کھول دیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو میت ہے اس کے اوپر جو کچی اینٹ ہے، ایک ہوتی ہے پکی اینٹ جس کو آگ پر پکایا جاتا ہے وہ نہیں، اور ایک کچی اینٹ ہوتی ہے آگ پر پکانے سے پہلے، اس کے ذریعے سے آپ قبر کو بند کر دیں۔ آگے فرمایا کہ وَيُكْرَهُ الْعَجُرُ، یہ جو پکی اینٹ ہے اس کو عجور کہتے ہیں عربی میں، یہ لگانا یہ مکروہ عمل ہے، اور اسی طریقے سے لکڑی لگانا یہ مکروہ عمل ہے۔ دیکھیں یہ جو میت ہے، یہ جو پکی اینٹ ہے یا لکڑیاں ہیں، یہ تو عمارت اور تعمیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور جو میت ہے اور جو قبر ہے وہ تو بسیدہ ہے اور اس نے گلنا سڑنا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، تو اس لیے یہ قیمتی چیزیں یہاں پر قبر پر لگانا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو کہ وہاں پر بہت زیادہ مٹی بھربھری ہے، اگر کچی اینٹیں لگاتے ہیں تو قبر بیٹھ جائے گی، تو پھر ایسی مجبوری کے تحت آپ پکی اینٹ بھی وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ، اگر کوئی کانا لگاتا ہے یا بانس لگاتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو بند کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ثُمَّ يُحَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد مٹی کو ڈالنا شروع کیا جائے گا، قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی۔ وَيُسَلَّمُ الْقَبْرُ، آگے جو قبر ہے اس کو ایک کوہان نما بنائیں گے، ایک بالش اس کو آپ اونچی کر دیں، اور جیسے اونٹ کا ایک کوہان ہوتا ہے اس طریقے سے قبر کو بنایا جائے گا۔ وَلَا يُسَتَّهُ، اس کو چکور نہیں بنایا جائے گا، جیسے چکور ہوتا ہے نا چاروں کا کونوں والا، اس طریقے سے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اس کو کوہان نما بنایا گا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہمارے قبروں کے اندر، ایسے ہی اس کو کوہان نما بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ اونچا بلند کر دیتے ہیں، تو اتنا زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک بالش کے برابر آپ اس کو اونچا کریں۔ یہاں تک تو ہو گیا اس کو دفن کرنے کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جس بچے نے پیدائش کے بعد چیخا ہو، بچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے، تو جب وہ چیختا ہے تو اس کا معلوم ہے کہ بچہ زندہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بچے کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس پر جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور اگر وہ چیخا نہیں ہے تو اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا اور اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اگر تو کوئی آپ کو زندگی کی حرکت معلوم ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی آواز نکالی ہے یا وہ رونے لگ گیا ہے یا اس نے اپنے جسم کا کوئی عضو ہلانا شروع کر دیا ہے، تو جس سے پتہ چل جائے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، تو اگر بچہ زندہ پیدا ہو تو پھر اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد مر گیا ہے تو پھر اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ زندہ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ مردہ پیدا ہوا تھا تو پھر کیا ہے، پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن اس کا جنازہ یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ جو جنازے سے متعلقہ باب تھا یہ مکمل ہو گیا ہے۔